اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری شہزادی بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین زندگی دنیا میں دی اپنی اطاعت والی، آمین آمین آمین۔ چلے جی، آج ہم اپنی سورہ آل عمران کے 31 اور 32 آیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیا شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قل کا روٹ لیٹر ہے قاف واو لام، اور قل امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم آخری صورتیں پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، نا؟ تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اور قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور حروف علت جو ہوتے ہیں نا، الف واو اور یا، یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ حالتوں میں یہ اپنی شکل بدلتے ہیں، واو یا میں بدل جائے گا، یا واو میں بدل جائے گا، یا الف میں بدل جائے گا، اور کبھی کبھی یہ گر بھی جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے ورڈ کے بیچ میں، ٹھیک؟ تو قل کہہ دیجئے، ان اگر کن تم ہو تم، تحبونا تم محبت کرتے، یہ مضارع ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، اور ہا بابا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ حب جو ہے نا، حب محبت کو کہتے ہیں، اور حب دانے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے دانہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے نا، اور پھر اپنے پھل پھول دکھاتا ہے، اسی طرح محبت بھی دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنے فروٹس دکھاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تحبونا تم محبت کرتے، اللہ اللہ سے، تو کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو، اتبعونی تم پیروی کرو میری، اتباع کرو میرا، تابعین اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، لیکن اتباع میں ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے کہ ایسے فالو کرنا کہ حکم کا انتظار نہ کرنا، کوئی آپ کو حکم نہ دے لیکن آپ پھر بھی وہی کرو، اس شخصیت کو فالو کرو۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم نہیں بھی دیتے تھے تو صحابہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتباع اس کو کہتے ہیں۔ یحببکم محبت کرے گا تم سے، یحبب کا روٹ لیٹر بھی ہا بابا ہی ہے۔ کون محبت کرے گا؟ اللہ، اللہ، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بونس بھی دیتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تم کو یا تمہارے لیے۔ غین فارا غفرا، یغفرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، یعنی کوئی غلطی ہوئی ہے لیکن اس امبیرسمنٹ سے بچا لینا، اور اس گناہ کے یا اس برے کام کے برے انجام سے بھی بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا ذنوبکم تمہارے ذنوب کو، تمہارے گناہوں کو۔ ذنبن کی جمع ہے ذنوب، دال نون با اس کا روٹ لیٹر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، غین فارا اس کا روٹ لیٹر ہے، غفور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اچھا، مبالغہ جو ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایگزیجریشن، لیکن جو ایگزیجریشن ہوتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے معنی میں انگریزی میں آتی ہے نا، لیکن جب آپ عربی میں مبالغہ کہتے ہیں نا، تو عربی میں بلغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بات صحیح طریقے سے پوری پہنچ جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جتنی
شدت پائی جاتی ہے اس ورڈ میں، وہ پوری کی پوری دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی طاقت ہے، کیا پورا کا پورا مطلب ہے. تو غفور میں بہت زیادہ مغفرت کرنا نا، یہ مبالغے کا طریقہ ہے فعول کے وزن کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اب رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی یہ اس کا مولڈ یہ ہے فعیل. تو جب کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ رحیم کے یا فعیل کے وزن پر آتا ہے تو اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ معنی ہوتا ہے اس کا، اور اس میں تسلسل بھی پایا جاتا ہے. یعنی یہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہی رہتا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. پھر اگلی آیت ہے قل، کہہ دیجئے اطیعوا، تم سب کے سب اطاعت کرو. اطاعت کا روٹ لیٹر ہے طا واو عین، اور طاؤ کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے، رضامندی سے بات ماننا. تو تم سب کے سب اطاعت کرو. لیکن اب اطاعت میں بھی ایک ایکسٹرا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب حکم دیا جائے تو بات مانو. ٹھیک ہے نا. اتباع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کچھ بھی نہ کہا جائے تب بھی وہی کام کرو جو آپ کا لیڈر کر رہا ہے. لیکن اطاعت کیا ہے؟ جب آپ کو کسی بات کا حکم دیا جائے تو تم بات مانو. کس کی بات مانو؟ اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن، پھر اگر، تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، واو لامیہ اس کا روٹ لیٹر ہے، یعنی پھر جائیں. فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب، وہ محبت رکھتا، الکافرین، کافروں سے. اور کافر کی جمع ہے کافرین. ٹھیک ہے. اور کفر کرنا کیا ہے؟ یعنی انکار کرنا، بات نہ ماننا، ناشکری کرنا، چھپا دینا حق کو، یہ سارے معنی اس میں آتے. اچھا، اب ہم اپنی تفسیر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کو بتا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ یہود ہے، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. یعنی ان کی ہر چیز کو کاپی کریں اور اس کو فالو کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہمیں ایک نمونہ دے دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تم میری محبت پالو گے. یعنی ہم کہیں نا کہ ہمیں تو بہت دل چاہتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آپ کو ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فالو کیا کرتے تھے کہ جب وہ ان کی حدیث بیان کرتے تھے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کرتے ہوئے مسکرائے تھے تو صحابہ وہی حدیث کو ریپیٹ کریں گے تو اسی طرح مسکرائیں گے تاکہ وہ ایگزیکٹلی اس کو اسی طرح کاپی کریں. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آپ اس چیز کو کاپی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو ماں جو کام کرتی ہے نا بچہ بالکل ایگزیکٹلی وہی کام کرتا ہے اور اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ ویسے باتیں کرتا ہے، جیسے وہ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ہر چیز کو کاپی کرتا ہے. کیوں؟ محبت ہوتی ہے نا. تو جب ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو تب ہم ان کو فالو کر سکیں گے. اچھا، محبت کب ہو سکتی ہے کسی سے؟ جب ہم ان کو جانتے ہوں. اگر ہم جانتے ہی نہیں تو پھر ہم محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہے نا یہی بات. تو پھر یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر سکتے جب تک کہ ان سے محبت نہ ہو، اور ان سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم ان کو جانیں نہ. تو پھر یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، ان کی احادیث، ان کے عادات، ان کی ریگولر ہیبٹس جو تھیں، اور ان کی عبادت کے طریقے، ان کے معاملات کے طریقے، ان کے بات کرنے کا انداز، ساری چیزوں کو جانیں.
اور جب آپ جان جائیں گے تو آپ کے لیے اتباع بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو محبت ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب آپ اتباع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹ کے آپ کو کیا دے گا؟ اپنی محبت دے گا۔ یہ تو ہم سب کا ایک بہت بڑا گول ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے ذنوب کو، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، یعنی اس اتباع کے بدلے میں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے خزانے بہت بڑے ہیں میری بہنوں، بہت بڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھو گے تو اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوئے تو وہ بخشے جائیں گے۔ تو یہ اتباع کرنا ہی ہے نا، کہ ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی بخش دے گا۔ آسان طریقے بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو جیتنے کے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں حکم دیں گے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں زندگی کی طرف بلاتا ہے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کا جواب دو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دے گا وہ ہمارے اپنے فائدے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں مانگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں اور اپنے آپ کو سیو کر لیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے بہترین دوست ہیں، ہمارے بہترین خیر خواہ ہیں۔ تو جب ہم ان کی باتوں کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ موڑ جائیں یا بات نہ مانیں اور کہیں کہ ہم نے نہیں سننی، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ہم نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے محبت رکھتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو یہاں پر کفر کہا گیا ہے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کی، ان کے احکام کی نافرمانی کی جائے گی، یا ان کا اتباع نہیں کیا جائے گا، یا ان کی مخالفت کی جائے گی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے محبوب سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کیسے محبوب ہو جائیں گے؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ بات ہم نے ضرور جاننی ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، احادیث کو پڑھیں، ان کو سمجھیں ایک استاد کے تھرو، کیونکہ اکثر و بیشتر حدیث پڑھ کے لوگ بہت گڑبڑا جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس کا غلط مطلب نکال کر اور اپنے ذہن میں ہی سوال اور جواب کر کے اور اس کا کنکلوژن نکال کے اور بد دل سے ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کے لیے، علم کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ استاد آپ کے کام کو آسان کر دیتا ہے، ایک بات کو جو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دیتا ہے، تو انسان اس کو سیدھے طریقے سے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومالي واهلي ومن الماء البارد آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔